जिस भाई ने उसे दंगों से बचाकर नई जिंदगी तक पहुंचाया था, उसी भाई ने एक दिन उसकी जिंदगी की कीमत लगा दी। मेहर सिर्फ 17 साल की थी। घर उजड़ चुका था, पिता रास्ते में मारे जा चुके थे और पीछे छूट चुकी थी वो दुनिया जहां उसने कभी अपने आने वाले कल के ख्वाब देखे थे। फिर उसकी जिंदगी में रोशनी आई, लेकिन रोशनी के साथ एक और परछाई भी आई थी। और 10,000 रुपयों के सामने एक भाई का प्यार, एक लड़की की मर्जी और उसका पूरा भविष्य दांव पर लग गया। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो मेहर एक नदी के पास जा बैठी और उससे बातें करने लगी। सुनिए वाजिदा तबस्सुम की बेहद मार्मिक कहानी। ए रूदे मूसा, तुम मेरी बातें गौर से सुन तो रहे हो ना? 17 साल की उम्र में मैं खूबसूरती का मुकम्मल नमूना थी। मेरा जिस्म मुतनासिब था, कद लंबा लंबा, हाथ पांव संदली, आंखें शराब के प्याले, रंगत ऐसी जैसे किसी ने मैदा गुलाबी पानी से गूंद कर रख दिया हो। तुम अगर उसे खुद सताई ना कहो तो मैं ये कहने की जुर्रत करूं कि मैंने दुनिया में खुद से ज्यादा हसीन शक्ल ना देखी, और मेरे इस हुस्न का मोल भी बहुत ऊंचा था। मेरी मंगनी शहर के एक बहुत बड़े रईस के विलायत पलट लड़के से हो चुकी थी, और इसीलिए भाई मियाँ मुझे बड़ी सरगर्मी से छुरी कांटे से खाना खाना सिखा रहे थे। कभी कभी मैं कांटा जबान में चुभा लेती या छुरी इस बेदर्दी से डबल रोटी पर ललचाती कि मेरी उंगली कट जाती, और नतीजे में भाईजान मेरे सर पर एक आध धौल जड़ देते। उन्होंने 1000 बार बड़े प्यार से समझाया था कि कांटे में अटके रोटी या गोश्त के टुकड़े को दांतों की मदद से बड़ी आहिस्तगी से जबान पर उतार लेना चाहिए, मगर मैं अक्सर कांटा इस अंदाज से मुंह में रखती कि जबान में चुभ चुभ जाता। मगर कांटे की ये चुभन भी भली लगती। ये सब कुछ मैं अपनी नई जिंदगी में दाखिल होने के लिए ही तो सीख रही थी ना। जब भाई मियाँ मुझे खाना सिखा रहे होते, दालान में अम्मा बैठी खुशमगीन निगाहों से मुझे घूरते जातीं। जिस घराने में मेरी बात लगी हुई थी, वो घराना बड़ा फॉरवर्ड था। वहाँ के सारे तौर तरीके बिल्कुल अंग्रेजों के से थे। अम्मा डरती थीं कि मैंने अपनी नादानी की वजह से अगर कोई लट पलट बात कर दी तो अच्छा रिश्ता हाथों से निकल जाएगा। विलायत पलट लड़के कोई रोज रोज मिलते हैं जी? तुम मेरी बातें गौर से सुन तो रहे हो ना? मैं सोचती अम्मा के खदशे भी बेबुनियाद तो नहीं है। कांच के नाजुक और खूबसूरत खिलौने को कोई ठोकर मार दे तो क्या अंजाम होता है? वतन में हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही नाजुक नाजुक खूबसूरत कांच के खिलौने ऐसी थी। वक्त की मजबूत ठोकर पड़ी और खिलौना चकनाचूर था। पुरानी जिंदगी की याद को लेकर अब करना भी क्या था? वो सारी खुशियां और वलवले तो सर्द पड़ गए थे। अब तो पेट की आग थी और कुछ नहीं, जिसे किसी न किसी सूरत बुझाना था। अब्बा रास्ते में बलवाइयों के हाथों मारे गए और लुट लुटाकर मैं, अम्मा और भाई मियाँ किसी न किसी तरह बच निकले। उन दिनों में किस कदर जरा सी थी, फूल की तरह ताज़ा, कांच की तरह नाजुक। अम्मा मुझे इस तरह बचा बचा कर लाई थीं, जैसे मुर्गी चील को मल्लाते देख अपने परों में अपने बच्चे को छुपा छुपा लेती है। मैं अम्मा के परों में दबी धसी पता नहीं किन किन रास्तों से गुजर जाती थी। रास्ते में कभी कभार आंखें खोलकर जरा सर उठाकर रेल की खिड़की से बाहर झांकती तो रात का पुरअसरार अंधेरा और सन्नाटा जो कि मेरी रूह सल्ब किए लेता। मैं घबराकर फिर आंखें मूंद लेती। जिंदगी का पहला सफर उन्हीं अंधेरों में कटा। शायद इस दुनिया का यही दस्तूर है कि जो उजालों की चाह करते हैं उन्हीं को अंधेरे मिलते हैं। अपने पीछे हम कैसी जिंदगी छोड़ आए थे? भरा पूरा घर, हंसता झूमता वो बाग, पोर्टिको में अभी अभी आकर खड़ी हुई कार, वो नीले रंग के पर्दों वाला ड्राइंग रूम, और हम आगे बढ़ाए। जिंदगी वहीं रह गई।
میں نے اپنی کتابیں کاپیاں جو میز پر کھول رکھی تھیں شاید ابھی تک کھلی پڑی ہوں۔ میز کے کنارے میں نے دوات کا ڈھکنا رکھ دیا تھا، کون جانے وہ وہیں پڑا ہو۔ الجبرا کا ایک سوال میں نے ابھی پورا حل بھی نہیں کیا تھا۔ سنہری سنہری روشنی وہیں کھو گئی، شاید وہ دوات لڑک گئی تھی، تبھی تو سارے میں سیاہی پھیل گئی تھی، رات کی طرح تاریک اور ڈراونی۔ پھر سب کچھ اس سیاہی، اس تاریکی میں ڈوب گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، اور ہم دھیرے دھیرے چوروں کی طرح اپنے ہی گھر سے یوں نکل آئے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہ سکیں۔ میں تو پوچھتی ہوں، اتنے دن گزرنے پر بھی یہ دکھ جی سے کیوں نہیں جاتا؟ ماہو سال کے کندھوں پر رکھا ہوا یہ بوجھ ہلکا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بولو، بولو نا۔ مگر نہیں، مجھے اس طرح جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آج تم سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، بس تمہیں سب کچھ سنانا ہے۔ جی کا یہ بوجھ کسی طرح تو ہلکا پڑے، دل کا یہ دکھڑا کوئی تو سنے۔ میرے غم سے بھرے دل کو ایک ہلکی سی مسرت تو مل جائے کہ کوئی تو تھا جس نے میرا غم بانٹا۔ تمہارا یہ پرسکون انداز، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ واقعی تم غور سے میری باتیں سن رہے ہو نا۔ میں الجھے ہوئے دھاگوں میں سرا تلاش کرتے کرتے بھٹک جاتی ہوں، بھول جاتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی تھی۔ اتنی ساری باتیں ایک دم سے زبان کی نوک پر آ کر مچلنے لگیں تو کیسے نہ کوئی راہ بھولے، کیسے نہ میں سرا کھو دوں۔ ہم نے اس دیار غیر میں قدم رکھا تو کوئی آسرا نہ تھا، کوئی سہارا نہ تھا۔ بھائی میاں اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنا چاہتے تھے، مگر کوئی ذریعہ، کوئی آسرا نہ تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتے تھے، مگر صرف FSC پر آ کر ان کی گاڑی رک گئی۔ میں نے زندگی کے جو سہانے خواب بنے تھے، سب جہاں کے تہاں رہ گئے۔ بھائی میاں جوتیاں چٹکھاتے سارے شہر کی خاک چھانا کرتے کہ کہیں سے 4 پیسے کا آسرا مل جائے، اور ادھر میں اور اماں ایک تنگ تاریک سے مکان میں، ایسا مکان جسے مکان کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا، زندگی کی دھوپ چھاؤں کے رنگ دیکھا کرتیں۔ کیا تم سمجھتے ہو ویرانے میں کھلنے والی کلی کبھی پھول نہیں بنتی؟ میں اسی ویرانے میں کلی سے پھول بننے لگی، اور سچ جانو ایک دن اسی اندھیارے کمرے کی دیواروں نے پہلی بار چاند کی کرنوں کا سامنا کیا۔ بھائی میاں کو 40 روپے ماہانہ کی بہت بڑھیا سی ملازمت مل چکی تھی، جہاں وہ دن بھر مغز پاشی کرتے اور شام کو یوں لوٹتے جیسے ابھی ابھی مر جائیں گے۔ کاش مر ہی جاتے، زمین کی چھاتی پر کا بوجھ کچھ تو کم ہوتا۔ مگر یہ سنو کہ ہم میں سے کبھی کوئی نہ مرا۔ دنیا میں غریبوں کے لیے جینے کی تو راہ ہی نہیں ہے، مگر مرنے کی بھی کوئی راہ نہیں ہے۔ کوئی کیا جیے، کوئی کیا مرے۔ معاف کرنا، تم پتہ نہیں ہمارے متعلق کیا سوچو، مگر یہ بات میں سنائے بغیر نہیں رہوں گی کہ ان حالات کے باوجود میرا اس قدر عالی گھرانہ میں رشتہ طے پا جانا کس وجہ سے تھا۔ وہ محض ایک سوٹ تھا، ہاں اونی سوٹ، گرے کلر کا۔ بھلے ہی تم اسے برا کہہ لو، مگر میں نہیں کہوں گی۔ اگر آدمی کو کھانے کو نہ ملے، پہننے کو نہ ملے، تو میں سمجھتی ہوں اسے ہر عیب کو ہنر سمجھنا چاہیے۔ بھائی میاں کئی دنوں سے ایک جوڑے پر گزارا کر رہے تھے۔ 40 روپے میں کیا ہو سکتا ہے؟ شاید یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آ سکیں، مگر ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ اس دن چکنی کالی لمبی سڑک پر، جبکہ کوئی موٹر سائیکل بس نہ تھی، اکیلے بھائی میاں چلتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے آگے ایک خوش پوش نوجوان۔ اوہ ذرا سوچو، غریبی کس قدر بڑی معلم ہے۔ بھائی میاں نے جلدی جلدی قدم بڑھائے اور پیچھے سے اس خوش پوش کی گردن پر ایک دھول جمائی۔ بھائی میاں ایسے کوئی ظالم تو نہ تھے کہ اسے جان سے مارنے کے بارے میں سوچتے۔
وہ تو محض اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب بھائی میاں اسی تمکنت اور بھرم سے سڑک پر چل رہے تھے تو ان کے جسم پر وہ قیمتی گرے کلر کا سوٹ تھا اور اس خوش پوش نوجوان کے جسم پر چتھرے لٹک رہے تھے۔ ہاں، تب میں نے جانا کہ لباس قسمتیں بدل دیا کرتا ہے، بدل سکتا ہے۔ دیکھو، ہم لوگ غریب ضرور ہیں مگر اپنا عیب نہیں چھپاتے، سچائی میں جیت ہے نا، بس اسی لیے۔ رات کو بھائی میاں نے بڑے فخر سے بتایا کہ کس طرح پلک جھپکتے میں ایک قیمتی سوٹ کے مالک بن بیٹھے تھے۔ اس رات ہم دونوں کتنی دیر تک ہنستے رہے تھے۔ اف، پوچھو مت، کیسی خوشی تھی کہ بس ہنسی رکتی نہ تھی۔ دوسرے دن وہی سوٹ پہن کر بھائی میاں اپنی سروس گئے تھے۔ اپنی میز پر جھکے قلم چلا رہے تھے تو ان کا باس ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پہلے تو وہ سر سے پاؤں تک ان کو دیکھتا رہا، پھر یوں گھوم پھر کر ان کے گرد پھیرے ڈالے جیسے کوئی قربانی کے لیے بکرا خریدنا چاہتا ہو، دیکھ لینا چاہتا ہو کہ کوئی کمی تو نہیں ہے، کن کٹا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے۔ بھائی میاں نے سر اٹھا کر دیکھا اور گھبرا کر سر جھکا لیا۔ آج کل تو یہ کپڑا ملتا ہی نہیں، کہاں سے خریدا مسٹر؟ وہ بہت سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی جی جی، بھائی میاں ہکلا کر بولے۔ اگر آپ کو یوں ہی بھلا لگتا ہے تو لے لیجئے نا، ایسی کون جاگیر چلی جائے گی میری؟ باس مسکرا کر رہ گیا۔ گھر آ کر پوری رداد بھائی میاں نے مجھے بتائی اور یہ بھی کہا کہ اس اہم فرض کو میں ہی انجام دوں کہ ان کے پاس تک یہ سوٹ پہنچا دوں۔ اس لمحہ ان کے چہرے پر چراغ سا جل رہا تھا۔ امید کا ہی ہوگا۔ پہلے تو بڑی دیر تک ہیل حجت ہوتی رہی کہ میرا جانا مناسب ہوگا بھی یا نہیں، اور جب یہ طے ہو گیا تو یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ میں اتنے بڑے بنگلے پر جاؤں گی تو صحیح، مگر پہنوں گی کیا؟ تم یوں لمبے لمبے سانس کیوں لے رہے ہو؟ ترل ترل ترل، شاید یہ سوچ رہے ہو کہ آگے میں کیا کہوں گی۔ ہاں شاید۔ تم یقین نہ کرو کہ زندگی کیا تھی، کیسی تھی، کس کمبخت کے پاس خوشی تھی۔ آنسو ہی آنسو تو تھے جو ہر موقع پر برس برس کر اندھیروں میں اجالے پیدا کرتے تھے۔ خیر، اس اکلوتی سفید ساڑی کو جو اماں نے پتہ نہیں کس خیال سے سینت کر رکھی تھی، میں نے اپنے جسم کے گرد لپیٹا۔ اور تم ایک لمحے کو تو سوچو کہ اس سفید لباس میں کیا قیامت ڈھا رہی ہوں گی۔ یہ گال اس وقت مرجھا کر زرد پڑ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ لمبے لمبے بال اب دھول سے اٹ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ سندلی بازو اور کھلتا جسم اب نڈھال نڈھال ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ تب تو میں ایسی نہ تھی۔ میں تو شبنم میں نہایا ہوا تازہ پھول تھی جس کی پنکھڑی پنکھڑی سے رس نتھرتا تھا۔ حسن اپنی قیمت اپنی بولی اٹھوانے چلا تھا۔ بھائی میاں نے پھاٹک کو ذرا سا دھکا دیا اور ایک بڑے بڑے بالوں والے پیلے رنگ کے کتے نے بھونک بھونک کر ہمارا استقبال کیا۔ بھائی میاں تو مصلحتاً باہر جا کر چھپ گئے اور میں وہیں کاغذ میں تہہ شدہ سوٹ سنبھالے سہمی سہمی کھڑی رہ گئی۔ کتے کی آواز سن کر پہلے تو چپراسی اور پھر ایک خوبصورت سا جوان آدمی باہر نکل آیا۔ اب میں تم سے یہ نہ بتاؤں گی کہ کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے تھے۔ نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا۔ نہیں، شاید میں بھول گئی ہوں۔ مجھے تو کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ ساری عمر گزر گئے تھی۔ 1 صدی سے کم کیا گزری ہوگی؟ نہیں، شاید وقت ٹھٹک کر یوں ہی ساکت ہو گیا تھا۔ وقت تو مگر کبھی نہیں رکتا نا؟ تو شاید میں ہی بھول رہی ہوں۔ پھر میں ایک بہت سجے سجائے ڈرائنگ روم میں تھی۔ ہمارے دلی والے ڈرائنگ روم سے بھی بڑھ چڑھ کر سجا سجایا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اپنا ماضی بھول گئی ہوں؟ بھول سکتی ہوں؟ ارے توبہ کرو۔ عورت کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 چہرے پر، 2 پیٹھ پر۔ چہرے پر کی آنکھیں تو سبھوں کو نظر آتی ہیں، مگر وہ جو پیٹھ پر ہوتی ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
صرف عورت انہیں محسوس کرتی ہے اور ان سے ماضی کو دیکھتی رہتی ہے، پوجتی رہتی ہے۔ مرد کی نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے اور عورت ماضی کو دیکھتی ہے، پلٹ پلٹ کر، مڑ مڑ کر بڑھتی ہے۔ میں کیسے اپنا ماضی بھول جاتی؟ بچہ تھی تو کیا ہوا، عورت تو تھی۔ میں سہمے ہوئے پرندے کی طرح صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی اور وہ بچوں کی طرح مجھ سے برتاؤ کر رہے تھے۔ یہ لو، وہ لو، یہ کھاؤ، وہ چکھو۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بھائی میاں داخل ہوئے، اپنے ازلی اور اکلوتے جوڑے میں ملبوس۔ میں نے ذرا طنز سے باز کی طرف دیکھا۔ دیکھ لی ہماری حقیقت۔ میری نگاہیں یہی کچھ کہہ رہی ہوں گی، اس کا مجھے یقین ہے۔ کیوں اسی لمحہ میری نگاہوں کو پڑھ کر انہوں نے فوراً بھائی میاں سے کہا تھا، جمیل صاحب، بات بے ڈھب اور اچانک ہی کہہ رہا ہوں، مگر آپ اپنی بہن کو میری دلہن بنانا پسند کریں گے؟ وہ باز تھے اور بھائی میاں ان کے ماتحت۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا، کوئی دوسرا مخاطب ہوتا تو ان کے لہجے میں اتنی بے تکلفی اور انداز گفتگو اتنا صاف صاف نہ ہوتا، مگر بھائی میاں تو پاتال میں تھے۔ بھائی میاں اس قدر سراسیمہ، اس قدر حیرت زدہ، اس قدر پریشان سے رہ گئے کہ منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ بڑی دیر بعد وہ بولنے پر آئے تو پھر بولتے ہی چلے گئے، اور ہماری زندگی کی کوئی بات ایسی نہ تھی جو انہوں نے نہ سنا دی ہو۔ میں جانتا ہوں۔ وہ سگار کو میز پر تھپک تھپک کر اتنا ہی کہے جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں نا ہم کتنے غریب ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ میری بہن صرف 7ویں کلاس پاس ہے۔ آپ تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان بھی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے بھی نہیں، سونے کو بستر بھی نہیں، اور انہوں نے بات کاٹ دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایک نواب باپ کا بیٹا ہوں، اپنا ایک ذاتی بزنس چلائے ہوئے ہوں، اتنی بڑی دولت کا مالک ہوں، اتنے بڑے بنگلے میں تنہا رہتا ہوں اور تنہا حقدار ہوں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں محض سر کے طور پر ہزاروں روپے خرچ کر کے لندن ہو آیا ہوں، اور آپ یہ بھی جان رہے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی بہن کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ اور یہ بھی سنا دوں، میں پاگل نہیں ہوں، آپ سے مذاق بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہوں، آپ کی بہن سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ وہ رکے، آگے بڑھے، میرے قریب آ کر ٹھٹک گئے اور میرا چہرہ اوپر اٹھا کر بولے، یہ انسان نہیں، پری ہے، اور میں بہت حسن پرست واقع ہوا ہوں جمیل۔ اور وہ امید بھری نگاہوں سے بھائی میاں کو دیکھنے لگے۔ تم میری باتیں غور سے سن تو رہے ہو نا؟ ایک انسان خدا بن کر ہماری زندگی میں آیا اور ہم پر آسمان بن کر چھا گیا۔ زندگی کس قدر حسین تھی، کتنی پیاری، مگر کیا انجام بھی اتنا ہی حسین، اتنا ہی خوشگوار، اتنا ہی پیارا ہو سکتا تھا؟ تم بے چین ہو رہے ہو؟ ہاں، تمہاری ساکن سطح پر یہ کیسی ہلچل ہے؟ کیا میری باتوں سے تمہارے دل میں بھی دکھ کی لہریں پیدا ہو رہی ہیں؟ اے ردے موسیٰ، ٹھہر جا، تھم جا، میری باتیں سن لے، میرے دل کا درد اپنے دل میں بھر لے۔ میں اس درد کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں لے جانا چاہتی۔ آج اپنی زندگی کی خوشیوں اور مسرتوں کا حساب لے کر میں تیرے پاس آئی ہوں۔ سن لے میری داستان، سن لے۔ زندگی پر چھائے غم کے گہرے بادل جیسے ایک دم چھٹ کر رہ گئے۔ زندگی میں سکون اور مسرت آ گئی۔ یہ ایسی خوشی تھی جس کے بارے میں سوچا بھی نہ جا سکتا تھا۔ اماں میرے لیے کتنی پریشان رہا کرتی تھیں۔ غریبی اور حسن جہاں ایک جگہ ہو جائیں، وہاں آپ ہی آپ ایک چکلا کھل جاتا ہے۔ جوانی بہاریں لٹاتی آتی ہے اور پھر کسی سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اب نالائے مشک کی طرح میری خوشبو گھر سے باہر نکل کر پھیل رہی تھی۔ زندگی جس راہ پر جا رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اس کے سوا اور سوچا بھی کیا جا سکتا تھا، مگر بالکل اس طرح جیسے کالی رات میں اچانک بجلی چمک جائے۔
उसी अंदाज से जिया मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया। भाई मियाँ मुझे सर पर धौल धप्पे जड़ जड़ कर छुरी कांटे से खाना सिखाने लगे और अम्मा मुझे रह रह कर घूरने लगीं कि मैं ये रिश्ता खो ना बैठूं। ए मूसा के गहरे पानियों, ए बेताब लहरों, जरा मेरे दिल में आकर झांको। ए मूसा, तेरी जिंदगी तो उसी हैदराबादी में गुजरी है। यहाँ के चप्पे चप्पे से तेरी शनासाई होगी। यहाँ की जिंदगी का हर हर राज तेरे सीने में दफन होगा। मुझे ये तो बता, यहाँ ऐसा भी होता है कि बाप बेटियों के दिलों का खून भी कर दें? दौलत के बल पर अपनी बूढ़ी रगों के लिए ताज़ा खून खरीद लें? क्या यहाँ पैसा ही सब कुछ है? क्या नेकी, सच्चाई और प्यार का कोई मूल नहीं, कोई कीमत नहीं? मैं इन उथल पुथल लहरों से जवाब मांगती हूँ। बोलो बोलो, मगर नहीं। मुझे आज कोई सवाल करना नहीं है। मुझे तो आज सिर्फ अपनी दास्तान सुनानी है। ये दुख, ये कर्ब, ये गम मैं अपने सीने में नहीं ले जाना चाहती। मैं फूल की तरह हल्की हो जाना चाहती हूँ। इस दिन मैं और भाई मियाँ जिया साहब के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वो खुद कहीं बाहर गए हुए थे। बारिश जोर शोर से हो रही थी और मैंने सर्दी से बचने को अपनी साड़ी का आंचल अपने कानों और सर के गिर्द लपेट लिया था। बैठे बैठे भाई मियाँ ने मुझे देखा और यूं ही हंसकर कहा, मेहर, खुदा की कसम, तू खतरनाक हद तक हसीन है। कोई हैरत की बात नहीं जो जिया साहब ने तुझे मांग लिया। मुझे तो फरिश्तों के बारे में भी शक करना पड़ेगा। मैंने जरा झेप कर सर झुका लिया, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे फिर से सर उठाना पड़ा, क्योंकि धर से दरवाज़ा खुला और हम दोनों घबरा कर उठ खड़े हुए। वो जिया साहब नहीं थे, कोई और था। आने वाले की निगाहें जैसे मुझ पर जमकर रह गईं और खुद मैं भी घबरा कर भाई मियाँ को देखती थी, कभी आने वाले को। आपकी तारीफ? आखिर आने वाले ने भाई मियाँ से मुखातिब होकर जबान खोली। जी, मैं जमील हूँ। जिया साहब मेरे बास हैं और ये मेरी बहन मेहर। सचमुच मेहर? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और बोला, और मैं जिया का वालिद हूँ, नवाब आसिफुद्दौला। नाम तो सुना होगा मेरा। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ घूमा। हैदराबाद में जितनी कोठियां मेरी हैं, उतनी शायद ही किसी ने बनवाई हों। और फिर कोठियों की क्या बात है, बिजनेस वगैरह भी चलते ही रहते हैं। और जिया मियाँ को जो काम मैंने सौंपा है, वो भी बस। वो खुद ही मुस्कुराकर रुक गया, मगर हम दोनों में से कोई ना मुस्कुरा सका। पहली मुलाकात में आते ही ऐसी बेसर पैर की हाँकना कुछ अजीब सा लग रहा था। यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ सच भी हो सकता है। इतने अजीब अंदाज में तो कोई अपने मुतल्लिक नहीं बताता, और हद ये कि किसी ने झूठो भी ना पूछा था। फिर वो कहे गया, जब कभी अपने बेटे से मिलने आता हूं तो बस यूं ही अट छट कर चला आता हूं। नौकरों और मुसाहिबों के जमघटे में बाहर निकलना मुझे मुतलक पसंद नहीं। कार भी खुद ड्राइव करता आया हूं, पूरे 60,000 की है। यकीनन ये शख्स पागल है, मैंने दिल ही दिल में सोचा, मगर उसे देखकर मैं इस कदर सहम गई थी कि कुछ ना कही सकी। तुम मेरी बातें गौर से सुन तो रहे हो ना? जरा दिल लगा कर सुनो। खुदा की बनाई ये दुनिया कैसी है, यहाँ बसने वाले कैसे हैं, तो तुम जानना चाहोगे ना कि फिर आखिर हुआ क्या। सुनो, इस बुढ़े ने मुझे भाई मियाँ से मांग लिया। तरल तरल तरल, ये तुम्हारे सीने में बेचैनी कैसी? शायद तुम्हें हैरत हो रही है, मगर आए, हैरत की कौन सी बात है मेरे शफीक और मेहरबान दोस्त। ये तो दुनिया है, यहाँ तो ऐसा होता ही है। और जब भाई मियाँ ने इनकार किया तो वो सांप फनफना उठा। उसके हरम में शायद मुझ ऐसी बेबस रूह की ही कमी थी जो मुझ पर हर हर हरबा आजमाने पर तुल गया था। और फिर इंसान ने इंसान के साथ शैतान की सी चाल चली। रुपया रुपया रुपया, इस दुनिया में रुपया क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। मोहब्बत की बोली लगवा सकता है, प्यार का नीलाम करवा सकता है, बहन की मोहब्बत बिकवा सकता है। तुम जानो, 10,000 रुपए मामूली चीज तो नहीं होते।
بھائی میاں نے مجھے بہکانا شروع کیا۔ مہرو، تو یہ سوچ زندگی بھر روپوں پر چلے گی؟ ضیا جو اتنا امیر ہے تو نواب صاحب کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا۔ نواب صاحب آسمان ہے، وہ پاتال ہے، تو ملکہ بن کر راز رجے گی۔ ہاں دیکھ، انکار نہ کرنا۔ میں کبھی غصے کو چھپا کر ان کی طرف دیکھتی تو وہ میری سرخ رنگت کو شرم پر محمول کرتے۔ کیسی بے بسی تھی، ذرا سوچو نا۔ میں یہاں بھائی میاں کو الزام نہیں دوں گی۔ کیوں دوں؟ زندگی سے خوشیاں سمیٹنے کا حق ہر انسان کو ملنا چاہیے۔ نہیں ملتا تو پھر وہ ٹیڑھے میرے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی میاں نے اب تک کیسی زندگی گزاری تھی؟ ضیا نے صرف مجھے مانگا تھا، میرے دکھوں کو سمیٹ کر اپنے دل میں چھپانا چاہا تھا۔ بھائی میاں کے سکھوں کے لیے اس نے کیا قیمت ادا کی؟ یہ کچھ بھی تو نہیں۔ اگر انہیں یہاں کوئی فائدہ نظر آیا تو کیا برا کیا جو انہوں نے میری زندگی کی بولی اٹھا دی؟ یہ دنیا ہے میرے بوڑھے دوست، یہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بھائی میاں کے جسم پر اب بہترین کپڑے تھے، رہنے کو خوبصورت سا گھر اور زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی۔ ایک دن نواب صاحب نے ہمیں خاص الخاص اپنے دولت کدے پر بلوایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر جب ہم آگے بڑھے تو ایک لمحے کو میں چکرا گئی۔ کیا اس قید خانے، وہ خوبصورت ہی سہی، میں مجھے رہنا ہوگا؟ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ میرے خدا، یہاں لوگ کیسے رہ سکتے ہوں گے؟ اتنی اونچی اور ہیبت ناک دیواریں، کس میں بوتا تھا کہ ان کو پھلانگنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا؟ نرم اور گہرے صوفے میں ایک بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی رونت سے دیکھتے ہوئے۔ بھائی میاں نے آگے بڑھ کر تعارف کروایا۔ ان سے ملو مہر، یہ نواب صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، اور یہ میری بہن ہے مہر۔ میرا خون جوش کھا گیا۔ یہ میرا سگا بھائی تھا، میرا ماں زایا جو نواب کی بیگم سے میرا تعارف کروا رہا تھا۔ میں نے پھوں پھوں کر کے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی جیب سے نوٹ جھانکتے نظر آئے۔ میں نے خود کو مطمئن کر لیا۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہی تو ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے آگے انسان سوچ بھی کیا سکتا ہے؟ تم میری باتیں غور سے سن تو رہے ہو نا؟ پتہ نہیں کن کن موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، پھر پردہ اٹھا اور ایک باقی طرحدار لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا وہ نواب صاحب کی بیٹی تھی، جو عمر میں مجھ سے بھی بڑی تھی۔ اس نے لڑکوں کی طرح پتلون اور قمیص پہن رکھی تھی، سر کے بال پوڈل کٹ کی شکل میں تھے۔ وہ مزے میں سگریٹ پھونکے جا رہی تھی اور دھوئیں کے مارے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ یوں تو ہم عورتوں کی زندگی دھوئیں میں ہی گزرتی ہے، مگر تم جانو، یہ دھواں تو دم گھوٹ دینے کے تلا ہوا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور وہ لڑکی اچھلی۔ اپنے ہونٹوں کا سگریٹ نکال کر اس نے جھٹ اپنی ماں کے منہ میں دے دیا۔ مما، تم ذرا اسے اسموک کرو، میں بھی آتا ہوں۔ مما خوشی خوشی سے اسموک کرنے لگیں۔ میں نے لرز کر دیکھا، یہ کیسی تہذیب تھی؟ کیا میں اس ماحول میں جی سکتی تھی؟ میرا سانس رک رک کر چلنے لگا۔ بھائی میاں لہک لہک کر ہنس ہنس کر سبھوں سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ میں وہاں تھی مگر نہیں تھی۔ مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا نما لڑکی کہہ رہی تھی، ہلو پپا، ایسا اسٹیچو ہم لونگا میوزیم میں دیکھے تھے نا؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ بھائی میاں نے اپنی بہن کے حسن کی تعریف کو بڑی خوشدلی اور فخر سے سنا اور سینہ تان کر مجھے دیکھنے لگے جیسے اس مال کا حقدار تو میں ہی ہوں۔ جب ہم باہر نکلے تو میرے قدم اس قدر وزنی ہو رہے تھے کہ مجھ سے چلتے نہ بن رہا تھا۔ دل و دماغ میں اس قدر کشمکش ہو رہی تھی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایک دم مجھے نواب صاحب کے مکروہ چہرے اور بڑے برے دانتوں کا خیال آ گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچوں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس موت سے موت کیا بری ہے؟ میں نے بڑی ہمت کر کے شرماتے شرماتے آہستگی سے بھائی میاں سے پوچھا، نواب صاحب کو معلوم نہیں کہ میری شادی ضیا صاحب سے ہونے والی ہے؟ معلوم کیسے نہیں ہے؟ میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ یوں ہی رک گئے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحہ مجھے کوٹ کی جیب سے نوٹ جھانکتے نظر آ گئے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، ٹھیک ہی تو ہے، اس کے آگے انسان کچھ نہیں سوچ سکتا۔
عقل چٹ ہو جاتی ہے۔ تم میری باتیں غور سے سن تو رہے ہو نا؟ گھر پہنچ کر بھائی میاں نے اماں سے میرے پیام کے بارے میں بات کی۔ اماں بھی راضی جیسی تھیں۔ بیٹیاں تو اپنے گھر میں پھلتی پھولتی ہی بھلی لگتی ہیں، اور ایسی بیٹیاں تو کبھی کبھار ہی جنم لیتی ہیں جو ماں باپ کا گھر بھی بھرتی جائیں، ورنہ بیٹیاں تو سدا گھر ہی خالی کرتی گئی ہیں۔ اماں کسی کام سے اٹھ کر گئیں تو میں نے اپنی ساری ہمت سمیٹی اور منہ سے آواز نکالی، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ وہ بات نہ تھی جو میں کہنے چلی تھی۔ میں کچھ بھی بک گئی۔ پھر سے میں نے ہمت جمع کی اور سوچا، یہ تو میری زندگی اور موت کا سوال ہے، خاموشی سے کچھ نہ بنے گا، مجھے کی دنیا ہی چاہیے۔ اور میں نے پھر سے خود کو راضی کیا۔ بھائی میاں، میں دوسری طرف دیکھ رہی تھی، ان سے نظر ملانے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ میں نے پھر تھوک نگلا اور بولی، بھائی میاں؟ پھر کچھ اس طرح جیسے لبلبی دبا دینے پر پھٹ سے گولی نکل پڑے۔ میں بول گئی، میں نواب صاحب سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے دل پر سے جیسے پہاڑ ہٹ گیا۔ بھائی میاں خلاف توقع یوں ہی بیٹھے رہے، شاید وہ مجھے سوجھ بوجھ کی مہلت دے رہے تھے۔ بڑی دیر بعد بولے، مہر، تم ابھی بچی ہو۔ میں نے تیزی سے کہا، بچی ہوتی تو یوں میرا سودا نہ ہوتا۔ اب کہ انہوں نے چونک کر دیکھا اور خود بھی تیزی سے بولے، بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ جب بڑے ناسمجھ ہو جائیں تو چھوٹے خود بخود سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ میں نے جل کر کہا، بک بک مت کرو۔ وہ گرجے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، بک بک تو آپ کر رہے ہیں، میں تو ہمیشہ سے ہی خاموش طبیعت ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھے، مگر جانے کیا سوچ کر رک گئے۔ بولے، خیر آج نہیں تو کل تو جانے والی ٹھہری، اس لیے خاموش ہوا جاتا ہوں، ورنہ ابھی اس بک بک کا مطلب سمجھا دیتا۔ میں نے اسی لہجے میں مضبوطی سے کہا، میں نے کہہ دیا میں نواب صاحب سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ انسان شیر کے ساتھ اس کے بھٹ میں جا رہے۔ بھائی میرے قریب آئے اور خونخوار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں کرے گی نواب صاحب سے شادی؟ اور جو تیرے باپ کا گھر بھر دیا ہے نواب صاحب نے، یہ عیش و آسائش اور کہاں مل سکتی ہے ناسمجھ کتیا؟ بھول گئی کیا 2 دن کے فاقے کرتی تھی، اندھیرے میں سوتی تھی، ننگی پھرتی تھی؟ اب رہنے کو گھر مل گیا، پہننے کو ریشم مل گیا، اور پیٹ میں تر مال پہنچ گیا ہے تو ایٹھتی ہے حرامزادی۔ تم سن رہے ہو نا؟ یہ میرا بھائی تھا، سگا بھائی، جو مجھ سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے ہلبلا کر کہا، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی وہی زندگی پسند ہے نا فقیرنی، اپنی اصلیت پر ہی جانے والی۔ مگر اب میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ میں اسی تیزی سے نہیں کہے گئی، اور بھائی میاں نے پیر سے جوتا نکال لیا۔ ان کا دم الٹ گیا، میرا جسم نیلا پڑ گیا، اور میں بے سدھ ہو کر فرش پر گر پڑی۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتی۔ جاتے جاتے وہ پھر سنا گئے۔ پھر دھیرے دھیرے رات گزرنے لگی۔ چوٹوں سے میرا جسم درد کر رہا تھا، زخم رس رہے تھے، اور چکر کے مارے سر نہ اٹھت تھا۔ بھاگ چل، خدا کی اتنی بڑی دنیا میں تیرا کوئی تو ٹھکانہ ہوگا، یہی وقت ہے، دیر نہ کر۔ میں نے یہ پکار سنی اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ 0 پاور کا بلب بڑی اداس روشنی بکھیر رہا تھا۔ اماں کا کمرہ پرلے سرے پر تھا۔ بھائی میاں کے کمرے سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے دھیرے دھیرے خود کو سہارا دیا اور کسی صورت کھڑی ہو گئی۔ جسم ٹوٹا جا رہا تھا، آنسو بہے جا رہے تھے، اور سارا عالم ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اپنے جسم کو پیروں کے سہارے آگے بڑھانا شروع کیا۔ الوداع میری پیاری ماں، الوداع۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا جہاں میری ماں سوئی ہوئی تھی، اپنے دل میں کئی ادھوری حسرتیں لیے۔
बेटे के ब्याह की, बेटी की विदाई की, पोते खिलाने की, नवासे झुलाने की। आज ये सब हसरतें हमेशगी की नींद सो रही हैं। मेरी माँ, अलविदा। भाई मियाँ के कमरे की तरफ मुंह करके मैं कुछ देर यूं ही खड़ी रही। ए मालिक, तूने औरत के सीने में इतना दर्द क्यों भर दिया? जो उसे दुख देता है उसे ही प्यार करती है, जो इससे नफरत करता है उसी से मोहब्बत करती है। तूने औरत का दिल, बहन का दिल इतना दर्दमंद क्यों बनाया? अलविदा मेरे भैया, अलविदा। जख्मों के निशान जब तक मेरे जिस्म पर रहेंगे, फूल बन बन कर महकेंगे और तुम्हारी याद दिलाएंगे। आज तुम्हारा प्यार दौलत के अंबार तले दब गया है, मगर कभी तो तुम्हें इस दिल की याद आएगी, जिसकी एक एक अदा पर तुम दिल से हंसते थे, खुश होते थे, प्यार करते थे, मुस्कुराते थे। अलविदा। दरवाजे से सर लगाकर मैं कितनी ही देर खड़ी रही। रात आहिस्ता आहिस्ता यूं जा रही थी जैसे कोई दुल्हन मैके से पहली बार ससुराल को चले। कदमों में वही बोझिलपन, दिल में वही गम, आंखों में वही सितारे। आज दो दुल्हनें अपने अपने मैकों से टूट रही थीं। ए रात, तेरा पिया तो उफुक के उस पार तेरा मुंतजिर है। तेरा पिया तो सूरज का तिलक लिए तेरी राह तक रहा है। देखते ही देखते तू मोहब्बत की दहलीज पर कदम धरेगी और तेरी जिंदगी में सुबह का नूर भर जाए। मगर मैं कौन से पिया की मुंतजिर हूं? मेरी पेशानी पर कौन से सूरज का टीका झुंकेगा? मैं कौन देश जा रही हूं? गम की डोलती परछाइयों के साथ साथ मेरे दिल में प्यार की रोशनी, उम्मीदों की किरणें और मोहब्बत के फूल क्यों नहीं महक रहे हैं? मैं कहाँ जा रही हूं? कहाँ? मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा और फिर आगे बढ़ती चली गई। तो सुना तुमने? मैं घर से निकल गई और आज मुझे घर से निकले 5वां दिन है। 5वां? और इन 5 दिनों में जिंदगी से जी भर गया है। इन 5 दिनों की कहानी भी तुम्हें सुना दूं? फिर मेरा दिल हल्का हो जाएगा। फिर मुझे ये गम नहीं रहेगा कि दुनिया में किसी ने मेरी दास्ताने गम न सुनी, कि एक लम्हे को ही सही जी हल्का तो हो जाता। तुम मेरी बातें गौर से सुन तो रहे हो ना? मैं घर से निकल तो गई, मगर मालूम न था कि कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी। एक नौजवान और खूबसूरत औरत के लिए दुनिया में जगह हो भी कहाँ सकती है? मैं सुबह तक चलती रही। जब सूरज ने हर तरफ रोशनी बिखेरनी शुरू की, मैं एक नल के पास खड़ी थी। मैंने चुल्लुओं में पानी ले लेकर अपना चेहरा धोया और जब गर्दालूद बाल छिटकाने लगी तो नल के पास खड़ी औरतें मुझसे पूछने लगीं, क्या तुम औरत हो? मैं हंसने लगी। औरत हूं, इसीलिए तो ये दुख उठाने पड़ रहे हैं, मैंने दिल में सोचा। मेरी हंसी पर वह और हैरतजदा हुईं और आपस में बोलने लगीं, सुबह आवारा रूहें भटका करती हैं, ये तो कोई हम तुम जैसी औरत नहीं मालूम पड़ती जी। और वो अपने अपने मटके घड़े उठाए घरों को भागने लगीं। मुझे फिर हंसी आ गई। आज सारा जमाना मुझसे दूर भाग रहा है, मेरे दिल ने दर्द के साथ सोचा। मैंने आवाज दी, मैं रूह नहीं हूं, एक दुखिया औरत हूं। मेरी बात तो सुन लो, मेरे दिल का दर्द तो देख लो। मगर वो पीछे न पलटीं, मैं ही आगे बढ़ गई। मैं इधर उधर ठोकरे खाती बढ़ती रही, चलती रही। एक आदमी ने मुझे देखकर आंख मारी। मैं दुख से मुस्कुरा दी। औरत के लिए कहीं जाए फरार नहीं। यहाँ हर आदमी नवाब है जो पैसे देकर औरत को खरीद लेना चाहता है। मैं उसके करीब पहुंची और कमजोर आवाज से बोली, भाई साहब, आप। उसने जरा गौर से मेरी सूरत देखी और फिर बौखला कर पलट गया। "हं, भाई साहब, दुनिया किस कदर गंदी जगह है, देखा तुमने? एक मर्द एक औरत को आंख मारकर इशारा कर सकता है कि चल मेरे साथ, लेकिन औरत अगर उसे भाई का सा पवित्र रिश्ता लगाकर सहारा मांगती है तो वो कहकर आगे बढ़ जाता है।
मैंने फिर अपने बेजान कदम बढ़ाए। इतने दिनों घर की 4 दीवारी में बैठी रही। चलो, आज मौका हाथ आया है तो दुनिया और दुनिया वालों की एक नज़र देख तो लूं। और मैं फिर चलने लगी। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, और शाम के बाद रात आई, और फिर से मेरे जख्म जागने लगे। ये जिंदगी की पहली रात थी कि मैं अपने घर से, अपनी माँ से, अपने भाई से दूर रहकर सो रही थी। मगर कहाँ? चलते चलते मैं कब्रिस्तान तक आ निकली थी। मैंने सोचा, हम जैसों का सबसे अच्छा घर तो यहीं बन सकता है। मगर मैंने कहा ना कि गरीबों के लिए जीने की तो कोई राह है ही नहीं, मगर मरने की भी राह नहीं। जिंदगी अपने बस की नहीं, मौत भी बस की नहीं। छोटी बड़ी कब्रों के बीच में वहीं लेट गई। और कोई मौका होता तो शायद मैं डर से लरज लरज जाती। मगर आज की बात और थी। पेदर पे सदमों और तन्हाइयों ने जैसे डर का एहसास ही छीन लिया था, और मैं यूं मजे से कब्र के पहलू ब पहलू लेटी थी जैसे सुहागरात मना रही हूं। फिर सुबह हो गई, मगर मेरी जिंदगी की सुबह कहाँ थी? और कौन जाने मेरे नसीबों में कितनी रातों की सियाही लिखी हुई थी। भूख से मेरी चाल डगमगा रही थी, आंखों में सियाह धब्बे नाच रहे थे, और चक्कर के मारे कदम उठाना मुहाल था। मगर मैं चली जा रही थी। एक जगह जाकर मैं ठिठक गई। बहुत सारे मर्द, बच्चे और चंद औरतें किसी को घेरे में लिए खड़ी थीं। मैंने जगह बनाकर झांक कर देखा। घुंघरुओं की ताल पर कोई अल्हड़ सी औरत छम छम नाच रही थी, और कोई कोई दिल वाला आने दो आने भी फेंक देता था। हाँ, जिंदगी का एक रूप ये भी है। मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा, और फिर बहके बहके कदम उठाने लगी। बड़ी देर चलते रहने के बाद आखिर मैं एक नीम के नीचे बैठ गई। नाचना शुरू कर दूं? मैंने बहुत सलाहियत के साथ सोचा। फिर ख्याल आया, औरत होकर जिंदा रहना ही मुसीबत है। दिल वाले मुझे कब जिंदा छोड़ेंगे? उस औरत की बात और थी। उसके साथ उसका एक रखवाला भी तो था। औरत के लिए रखवाले का वजूद भी किस कदर जरूरी है। बगैर सहारे के तो यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। उफ, मैं किस कदर नीच हो गई हूं। सड़कों पर नाचना, भला किसने ऐसी जलील बात सोची भी होगी। उफ, ये पेट, भूख, शदीद एहसास फिर से जागने लगा, और मैं ललचाई निगाहों से उस फकीर को देखने लगी जो अभी अभी पत्ते के दोने में सालन लिए चपड़ चपड़ रोटी से खा रहा था। मैंने बहुत देर तक उसे देखा, मगर इसने मेरा कोई नोटिस ना लिया। शायद वो सूरत से मुझे कोई बहुत अमीर कबीर लड़की समझ रहा होगा। बड़ी देर बाद मैंने कुछ इस अंदाज में, जैसे अपने आप से मुखातिब हूं, कहना शुरू किया। मगर दरअसल मैं उस फकीर से मुखातिब थी। मैं बड़ी दुखिया हूं। उसने एक लम्हे को हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर दूसरे ही लम्हे टांगे झाड़ता हुआ ये कहकर चल दिया, यहाँ सभी दुखी हैं, कौन किसका दुखरा सुनता फिरे। मैं उस जगह गई जहां वो बैठा था। रोटी के चंद टुकड़े इधर उधर गिर गए थे। मैंने जल्दी जल्दी हाथ मारकर समेटे और नदीदों की तरह मुंह में भरने लगी। तुम मेरी बातें गौर से सुन तो रहे हो ना? हाँ, ये मैं थी, मैं जो एक फकीर के आगे के टुकड़े चुन चुन कर खा रही थी। मगर मुझे अब हैरत नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में रहकर मैंने जाना है कि इंसान को जलील करने वाला ये पेट ही तो होता है, खाली पेट। और ये ना भूलो कि उस लम्हे मेरा पेट भी खाली था। ये दूसरा दिन था जो मैं घर से अलग थी। चंद टुकड़े खाकर मेरी आग और भड़क गई। पता नहीं क्या जी चाह रहा था, किसे फाड़ डालूं। मैं दीवानों की तरह इधर उधर देखती बढ़ी। एक जगह कचरे के डिब्बे के पास केले के छिलके पड़े हुए थे। मैंने बगैर किसी तकल्लुफ या शर्म के वो छिलके उठाए और जल्दी जल्दी मुंह चलाने लगी। अब मैं फिर उसी नींद तले आ बैठी थी, और राहगीर मुझे आते जाते बड़ी शौक भरी निगाहों से देख रहे थे। एक मोटे से सेठ ने
مجھے حد درجہ مکروہ انداز میں آنکھ مار کر دیکھا۔ میں نے متزلزل ہو کر اسے دیکھا۔ پارسائی اور بے حیائی میں بڑی کشمکش ہو رہی تھی۔ کوئی ادھر کھینچ لیتا، کوئی ادھر۔ میں بیچ میں ادھمری بیٹھی تھی۔ چھی چھی چھی، یہ میں کیا سوچنے لگی؟ کیا میں اتنی نیچ تھی؟ کیا زندہ رہنا ایسا ہی ضرور ہے؟ کیا پیٹ کے لیے انسان اتنا بھی نیچ ہو جایا کرتا ہے؟ مہر، کیا یہ تم سوچ رہی ہو؟ تم اپنی خاندانی روایات بھول گئیں؟ دلی کی تمہاری شاندار حویلی، تمہارے گھرانے کی وہ عزت، تمہاری وہ لوگوں کے لیے قابل تقلید زندگی، اب تم اپنا جسم بیچو گی؟ ہر رات ایک نئی سیج سجا کر نئے نئے مردوں کے ساتھ سویا کرو گی؟ میں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں بھر لیں۔ نہیں نہیں، میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا بھی نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بند کرو یہ بکواس۔ اور پھر سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے ہی جانے کتنے جگ بیت چلے، مگر وہ تصور کی دنیا تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ صرف سہ پہر کا وقت بیت رہا تھا اور دھوپیں ترچھی ہو رہی تھیں۔ میں بلا کسی ارادے اور مقصد کے یوں ہی بے دلی سے اٹھی اور چلنے لگی۔ رکی تو میں ایک ہاسپٹل کے سامنے تھی۔ مریضوں کے رشتہ دار آ جا رہے تھے اور کسی کو اتنی فرصت نہ تھی کہ 2 گھڑی کو رک کر میرا حال بھی پوچھ لیتا۔ اب دل برداشت کی حد سے اس طرح باہر ہو رہا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ چلا چلا کر ساری دنیا کو سنا دوں، دیکھو میرے دل کے گھاو دیکھو، میں وہ بدنصیب لڑکی ہوں جسے اس کے سگے بھائی نے بیچ دیا۔ دیکھو روپے کی طاقت کیسی ہوتی ہے کہ ماں جایا ایک بہن کے جسم سے خون کے فوارے اڑا دیتا ہے، اور یہ پیٹ کی آگ۔ مگر کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ چپراسی نے مجھے وہاں رکا دیکھ کر پوچھا، اے لڑکی، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے خوشی خوشی زبان کھولی، بابا، میرا اس دنیا میں اب یہاں ہم لوگوں کے دکھڑے سننے نہیں کھڑے جی۔ ہسپتال میں جانا ہے تو جاؤ، ورنہ راستہ چھوڑ دو، موٹریں آ رہی ہیں۔ تو یہاں کوئی بھی نہیں جو کسی بیکس کی ہائے ہی سن لے۔ یہ کیسی دنیا ہے مولا تیری، یہ کیسی زندگی ہے خداوندہ۔ میں وہیں پرے ہٹ کر ایک کھمبے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری زندگی میں آوارگی کا کوئی گزر نہ تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں بھی اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی۔ مگر میں نے تم سے بتایا نا کہ میں ایک شریف اور اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بد چلی کا میرے پاس ایک سرے سے کوئی تصور ہی نہیں۔ اپنا جسم بیچ کر اپنے دوزخ کی آگ بجھانا، اس فلسفے کو ماننے کی میرے دل میں تاب نہیں۔ میں پھر چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں شہر کے پر رونق بازار میں آ گئی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا، موٹریں اڑ رہی تھیں، عورتیں زرق برق کپڑے پہنے اتراتی پھر رہی تھیں۔ آدمیوں کا ہجوم تھا کہ بس چلا جا رہا تھا، ایک دریا کی مانند رواں دواں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 2-4 موٹریں رکیں۔ اسی طرح کھمبوں کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی عورتوں کو اشارے سے پاس بلایا گیا، اور موٹر جوں جوں یہ جا وہ جا۔ بیٹھ جاؤں میں بھی کسی موٹر میں نے دل سے سرگوشی کی۔ چھی چھی چھی، ایسا سوچنا بھی پاپ ہے۔ یہاں تو میں بس اس لیے کھڑی ہوں کہ زندگی کا تماشا دیکھوں۔ میں جانے کب تک تماشا دیکھتی رہتی کہ ایک دم کسی نے میرا کندھا تھپتھپا کر کہا، کیا آپ چند لمحے میرے ساتھ گزار سکتی ہیں؟ میں نے لرز کر دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، نیلے سرخ کے سوٹ میں ملبوس، سر کے بالوں میں اکا دکا سفید بال بھی چمک رہا تھا، اونچا اور چہرے پر عجب بے کسی چھائی ہوئی۔ میں نے پھر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے تیور آوارہ گردوں کے سے نہ تھے، وہ خود بھی مصیبت کا مارا دکھائی دے رہا تھا۔ میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، وہ بڑی شائستگی سے بولا۔ کیا آپ چند لمحوں کے لیے چل کر اس ہوٹل میں میرے ساتھ بیٹھ سکیں گی؟ میں نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا، اور جدھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا
ادھر چلنے لگی۔ ہم دونوں ایک ہوٹل میں داخل ہو گئے اور اس نے آگے بڑھ کر میرے لیے کرسی کھینچی اور خود بھی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی ہوٹل میں آئی تھی۔ میں حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چھت پر بجلی کے پنکھے چل رہے تھے، سارے میں کپوں اور برتنوں کی کھڑکھڑ ہو رہی تھی۔ سگریٹ اور سگار کے دھوئیں بگولے کھا رہے تھے اور ٹھنڈی روشنیوں میں یہ سب کچھ عجیب خواب کی سی بات لگ رہی تھی۔ ہمارے اطراف چند مرد بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاید میرے کپڑوں کی ہنسی اڑا رہے ہوں، میں نے دل میں سوچا اور بوکھلا کر نگاہیں جھکا لیں۔ اس شخص نے بوائے کو جانے کیا کیا آلہ بلا لانے کا حکم دے دیا تھا اور اب میز لدی ہوئی تھی اور میری آنکھوں میں جیسے ستارے ناچ رہے تھے۔ اس نے محض تکلفاً لیجئے نا کہا اور میں جیسے پل پڑی۔ وہ دھیمے سروں میں گویا ہوا، آپ جانتی ہیں میں آپ کو یہاں کس لیے لایا ہوں؟ اس کے اس جملے پر مجھے اپنے سارے دکھ یاد آ گئے۔ میرا تیزی سے کام کرتا ہاتھ رک گیا اور میں بے بسی سے بولی، میں بہت بدنصیب لڑکی ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کن مصیبتوں میں گھری ہوں۔ اس نے میری بات یوں ہی کاٹ دی، آپ اپنے دکھ ایک لمحے کو اپنے ہی دل میں محفوظ رکھیے، پہلے میری بات سنیے۔ مگر میں اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ کوئی بھی ایسا دل والا نہیں ملتا جو کسی غم نصیب کے دکھ کو اپنے سینے میں منتقل کر لے۔ وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ جانتی ہیں میں آپ کو یہاں کس لیے لایا ہوں؟ آپ جیسی عورتوں کو رات گزارنے کو تو بہت سے مرد لے جاتے ہوں گے، مگر اس کے بعد میں نے کچھ نہ سنا۔ آپ جیسی عورتیں، آپ جیسی عورتیں، آپ جیسی عورتیں۔ ہوٹل میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ بادلوں کی گرج اور جہازوں کی کھڑکھڑاہٹ سے بھی بڑھ کر کوئی گونج گرج تھی جو مجھے ہلا رہی تھی، تھرا رہی تھی۔ آپ جیسی عورتیں، آپ جیسی عورتیں۔ میں نے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور تیزی سے اٹھ بھاگی۔ بھاگتے میں میز پر سے 2-3 تشتریاں اور کپ لڑھک گئے اور برتنوں کے شور اور کہکہوں کی گونج میں بھاگتی ہی چلی گئی۔ باہر آ کر میں نے لمبی سانس لی۔ یہ میری پارسائی کا انعام تھا، یہ میری ریاضت اور پاکیزگی کا صلہ تھا۔ یہ دنیا جہاں دلوں کا درد کوئی نہیں دیکھتا، تسلی کے 2 بول کوئی نہیں کہتا، مگر جہاں الزام خوب تراشے جاتے ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان روشن تھا، پاس پاس ستاروں کے گچھے چمک رہے تھے اور ان سبھوں کے بیچ میں چاند تھا جو تیرتا چلا جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف۔ مجھے بھی روشنی دے دے، مجھے بھی اجالے دے دے۔ میں دکھے دل کو تھام کر بے بسی سے بولی، میں بھی اپنی منزل کو جانا چاہتی ہوں، مجھے روشنی چاہیے، مجھے زندگی چاہیے۔ اور میں وہیں گھٹنوں میں سر دبائے بیٹھ گئی، اور پھر میں نے کچھ یوں محسوس کیا جیسے میں زمین پر گری جا رہی ہوں۔ میرے کانوں میں شور کی آوازیں اور راہگیروں کے کہکہے ہلکے اور ہلکے اور ہلکے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے سامنے ہسپتال کی بلند و بالا دیواریں تھیں اور پھر کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بستر پر پایا۔ میں ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ سفید سفید لباس پہنے ٹک ٹک کرتی نرسیں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں، اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے۔ ڈاکٹر مریضوں پر مہربان نظریں ڈالتے ہوئے آ جا رہے تھے۔ ایک نرس قریب سے گزری تو میں نے پوچھا، مجھے یہاں کس نے لا کر ڈال دیا ہے؟ نرس رک کر بولی، ہمارے کو نہیں معلوم، مریضوں کو ادھر سے ایڈمٹ کرتے، کوئی تمہارے بھائی بند ہی لا کر ڈالے ہوں گے۔ میرا بھائی بند؟ ہاں۔ ایک زہرخند مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ 2 دن میں نے ہاسپٹل میں کاٹے۔ نرسیں مشین کی طرح مصروف رہتیں، ڈاکٹر ٹائم سے آتے اور جلدی جلدی چلے جاتے۔
बाजू के बेड वाले पेशेंट को अपनी हाय हाय से फुर्सत न थी। पूरा वार्ड ही आहों और कराहों का मस्कन था। कौन किसका दुख सुनने चला था। एक दिन मैंने डॉक्टर के कोट का दामन थाम ही लिया। डॉक्टर साहब, मेरे दिल में हरदम एक आग लगी रहती है। इस आग को बुझाने की कोई सूरत भी है? डॉक्टर साहब ने नर्स को आवाज दी। सिस्टर, टेम्परेचर लो, दिमाग पर गर्मी का असर मालूम होता है। बर्रा रही। मैंने तकिए पर सर पटक दिया। मैं पागल नहीं हूं। मेरे दिमाग पर गर्मी नहीं है। मैं सब कुछ सोच समझ सकती हूं, सब जानती हूं, बूझती हूं। मगर मैं कहती हूं, कोई मुझसे कभी हमदर्दी भी जताएगा या मैं यूं ही मर जाऊंगी। नर्स ने आकर लाल शाल सर से पैर तक ओढ़ा दी। इतना पुकारा मत करो बीबी, दूसरे पेशेंट जाग जाएंगे। और वो मेरे मुंह में थर्मामीटर की नलकी देकर चली गई। मैंने थर्मामीटर मुंह से निकाल कर रख दिया और जब नर्स आई तो उससे बड़ी लजाजत से बोली, मुझे खाना चाहिए, भूख लग रही है। इतने बुखार में खाना नहीं दिया करते, चैन से सो जाओ। उठने के बाद दूध पी लेना, मौसम्बी ये रखी है। और वो पैर पटकती चली गई। मैंने सर उठाकर देखा। डॉक्टरों की राउंड का टाइम खत्म हो चुका था। नर्सें अपने अपने कामों में थीं। मरीज बिस्तरों पर पड़े पड़े हाय वाय कर रहे थे। पूरे वार्ड में अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। कैसी गैर दिलचस्प जिंदगी है खुदाया। 2-1 दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगी, फिर वही जिंदगी और जिंदगी के सितम। ये 2 दिन का आराम भी कौन भला लग रहा है मुझे। मैंने पड़े पड़े मौसम्बी खाई और धीरे धीरे अपने जिस्म को उठ बैठने पर आमादा किया। बड़े से वार्ड में से हल्के हल्के कदम उठाती मैं बाहर निकल आई। दरवाजे पर चपरासी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? घर। मैं एक ही लफ्ज बोल सकी और उस एक लफ्ज ने फिर मेरे दिल में गम ही गम भर दिया। वो गैर यकीनी अंदाज में बोला, मगर टिकट कहाँ है? मैं चिढ़कर बोली, तो क्या मैं यूं ही भागी जा रही हूं? मेरे लहजे से वो जरा सहम गया और बाजू हट गया। मैं धीरे धीरे अस्पताल के गेट से बाहर निकल गई। और आज 5वां दिन है कि मैं घर से बाहर हूं। उस घर से भी जहां मैं अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी, और उस घर से भी जहां तसव्वुर ही में सही मगर मैं अपने शौहर और 6 बच्चों के साथ सुकून से रहती थी। घर जिसकी लाल ईंटों की दीवारें थीं और जिसके फाटक पर बोगेनवेलिया के तिरमिजी रंग के फूल हरे हरे पत्तों में छुपे मुस्कुराते झूमते थे। तुम मेरी बातें गौर से सुन तो रहे हो ना? वही हैदराबाद की सड़कें थीं, वही राहगीर, वही चहल पहल, और वही मैं, जिसका दिल कब्रिस्तान था, जहां कई आरज़ुएं पहलू बपहलू सो रही थीं, जिन्हें खुदा का हाथ भी जिंदा नहीं कर सकता था। मैं भूख से निढाल थी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी साड़ी धूल और गर्द से अट गई थी। मेरा दिल दुखी था, जिस्म बेजान, और मेरे आस-पास मकरूह चेहरे थे और भूखी निगाहें। दिल जैसे बार बार समझाता था, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, चल पड़ो, चल पड़ो। फिर न दुख होंगे न गम, बस खुशियां ही खुशियां। हाँ, एक ही रास्ता है। क्या उस रास्ते के अलावा और कोई राह नहीं है? क्या दुनिया में एक बेसहारा औरत के लिए सिवाय चकले के और कोई ठिकाना नहीं है? क्या सारे रास्ते उसी मंजिल पर आकर खत्म होते हैं? और यूं ही कदम उठाते उठाते मैं तुम तक आ पहुंची, और जैसे मेरे दिल में एक साथ कई चराग जल उठे। अरे, मुझे पता ही ना था, तुमसे बढ़कर और कौन मंजिल हो सकती है। तुमने कितनों को सहारा दिया है, कितनों के गमों की पर्दापोशी की है, कितनी आंखों की फरियादें सुनी हैं, कितने दुखों को अपने दिल में जगह दी है। मैं
मैं भी तो उसी दर्द की मारी हुई हूं। मुझे भी तो यहाँ पनाह मिल सकती है ना? ए दरियाए मूसा, ए मेहरबान। मैंने अपने गर्दालूद पांव पानी में डाल दिए और तुमसे बातें करने लगी। इंसानों के दिलों से अच्छा तो तुम्हारा दिल है। तुम मेरी पुकार और गमज़दा आवाज सुनकर भागे नहीं, वरना यहाँ कौन किसी का दुख समेटता है। तुम उसी मतानत और सुकून से बह रहे हो। तुम्हारे दिल में सारों के गम समेट कर भर लेने की वुसअत है। औरों की तरह तुमने बेजार होकर मुंह नहीं फेरा, हाथ नहीं झटका, ताने नहीं दिए और गौर से मेरी बातें सुनते रहे। कुछ यूं लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूं। हाँ, ऐसी ऊट पटांग बातें बस ख्वाब में ही तो नजर आती हैं। रस्ती बसती जिंदगियां और कैसे उजड़ा करती हैं। तुम्हारा ये सुकून, तुम्हारी ये खामोशी, क्या सच तुमने मेरी बातें गौर से सुनी हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ कि मुझ ऐसी लड़की के लिए आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में और कौन रास्ता था और कौन मंजिल हो सकती थी। मैंने तो बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है और अब मैं किस कदर खुश हूं। मैं अब धीरे धीरे पानी में उतर रही हूं। ठंडा पानी मेरे जिस्म को छू रहा है और मैं जिंदगी से करीब और करीब और करीब होती जा रही हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना पसंद है। ऐसी ही बेहतरीन हिंदी और उर्दू कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आज की कहानी।